حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ انہی دنوں ملتان میں غوث الملک شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین محمد ابو بکر ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار منور پر سوار ہوئے۔ پہلے تو حضرت غوث الملک کی قبر جنبش میں آئی، لیکن فی الفور حضرت غوث الثقلین محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خطاب ہوا کہ اے غوث بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارا محبوب ہے، اس سے الفت کرنا اور جو کچھ یہ کہے بجا لانا۔ پس حضرت غوث الملک رحمۃ اللہ علیہ نے مزار سے نکل کر ملاقات کی اور فرمایا کہ جو حکم ہو فرمائیں تاکہ میں بجا لاؤں۔ اس حالت جذبہ میں حضرت سلطان العارفین نے فرمایا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج کا موضوع حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی ازواج کے متعلق ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے نکاح کیے؟ تو آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ سلطان الفقراء حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہی ولی کامل کی صورت میں ہوئی۔ اسی بنا پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اسم مبارک باہو رحمۃ اللہ علیہ تجویز فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ کا ہر لمحہ ذکر باری تعالیٰ میں گزارا۔ حضرت حق باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فنا فی اللہ کے مقام سے گزر کر بقا باللہ کا مقام حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو بھرپور طور پر اپنایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ رب العالمین کے اس فرمان پر حتی المقدور عمل کیا جس میں ذات باری تعالیٰ ہدایت فرماتے ہیں۔ پارہ نمبر 21 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 میں فرمان خدا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ پروردگار فرماتے ہیں، تمہارے لیے بہتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل اعلیٰ و عرفہ مقام کا حامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ایمان والوں کے لیے لازمی و ضروری ہے۔ آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے سے مومنین کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارک کے تمام تر طور طریقے ہمارے لیے اعلیٰ نمونے بھی ہیں اور مشعل راہ بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں سے ایک کثرت نکاح بھی ہے۔ اس حوالہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کثرۃ النکاح من سنتی ومن سنن الانبیاء من قبلی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کثرت نکاح میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بیویوں کی تعداد 99 تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویوں کی تعداد تو بہت ہی زیادہ تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے کئی نکاح کیے۔ ایک وقت میں 4 بیویوں کا رکھنا سنت ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنایا اور 4 نکاح کیے۔ مناقب سلطانی کے مطابق حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی منکوحہ بیویاں 4 تھیں۔
ایک حضرت مخدوم برہان رحمۃ اللہ علیہ لنگر مخدوم والا کے خاندان سے تھی۔ یہ حضرت مخدوم حضرت غوث الملک شیخ الاسلام شیخ بہاؤالدین محمد ابو بکر ذکریہ کے خلیفہ صاحب ارشاد و مقامات عالی تھے۔ اس حوالہ سے پروفیسر ڈاکٹر سلطان الطاف علی بیانی ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک زوجہ محترمہ حضرت مخدوم برہان رحمۃ اللہ علیہ لنگر مخدوم کے گھرانہ سے تھیں۔ حضرت مخدوم حضرت غوث الملک شیخ الاسلام شیخ بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحب ارشاد اور عالی مرتبت خلفاء سے تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت مخدوم بہاؤالحق ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند تھے۔ بلال زباری لکھتے ہیں کہ حضرت مخدوم برہان الدین احمد سلسلہ سہروردیہ کے مبلغ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی اور روحانی تعلق حضرت بہاؤالحق ذکریہ ملتانی سے منسوب ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ غوث بہاؤالحق کے حقیقی صاحبزادے تھے اور والد کے حکم پر لنگر مخدوم میں اقامت پذیر ہوئے۔ اس وقت یہ علاقہ غیر آباد تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جنگل میں جھونپڑی ڈال دی اور یاد الہی میں مصروف ہو گئے۔ چونکہ یہ جنگل گزرگاہ تھا، مسافر عموماً یہاں سے گزرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی سہولت کے لیے لنگر جاری کر دیا، جو صدیوں تک جاری رہا۔ اس وجہ سے اس علاقہ کا نام لنگر مخدوم مشہور ہو گیا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری زوجہ محترمہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی قوم آوان سے تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تیسری زوجہ محترمہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے تھیں، جبکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی چوتھی زوجہ ملتان کے ایک ہندو ساہوکار خاندان سے تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چوتھے نکاح کے بارے میں مناقب سلطانی میں اس طرح تفصیل دی گئی ہے کہ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ انہی دنوں ملتان میں غوث الملک شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین محمد ابو بکر ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار منور پر سوار ہوئے۔ پہلے تو حضرت غوث الملک کی قبر جنبش میں آئی، لیکن فی الفور حضرت غوث الثقلین محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خطاب ہوا کہ اے غوث بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارا محبوب ہے، اس سے الفت کرنا اور جو کچھ یہ کہے بجا لانا۔ پس حضرت غوث الملک رحمۃ اللہ علیہ نے مزار سے نکل کر ملاقات کی اور فرمایا کہ جو حکم ہو فرمائیں تاکہ میں بجا لاؤں۔ اس حالت جذبہ میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ جب حضرت غوث الملک نے اس بارے میں بار بار کہا تو حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے شہر میں سے ایک پاکیزہ آدمی کا بازو دو۔ اتنا کہہ کر اسی مستی اور جذبہ کی حالت میں روضہ مبارک سے نکل کر شمال کی جانب روانہ ہوئے۔ جب ظہر کی نماز کے لیے دریا کے کنارے پر وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کنواری عورت نوجوان جوتی ہاتھ میں لیے، پاؤں میں آبلے پڑے ہوئے، روتی ہوئی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے کھڑی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تو کون ہے؟ عرض کیا میں فلاں ساہوکار کی لڑکی ہوں۔ پوچھا یہاں کیوں آئی؟ عرض کیا جب آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت غوث الملک کے مقبرہ منورہ میں گئے اور وہاں سے نکلے، میں اسی وقت مسلمان ہو گئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے روانہ ہوئی، کیونکہ مجھے حضرت غوث الملک نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی
لونڈی ہونے کا حکم دیا تھا۔ حضرت سلطان العارفین حکم الہی کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب حکم الہی ہوا تو اسی وقت اپنے باطنی جذبہ سے ارد گرد کے گاؤں کے بڑے بڑے مسلمانوں کو حاضر کیا اور اسی وقت نکاح کر لیا، پھر نماز ادا کی، پھر اسی لباس میں منزل بمنزل قصبہ شورکوٹ میں اپنے گھر تشریف لے گئے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔